بہت زمانہ پہلے بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک چالاک، چست اور باتوں کا ماہر شخص تھا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری لالچ تھی۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر میں رہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کی حق تلفی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کا دکان بازار کے بیچوں بیچ ایک شاندار عمارت میں تھا، جہاں نایاب کپڑے، قیمتی زیورات اور مہنگی خوشبوئیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس کی دکان پر خریداروں کا ہر وقت ہجوم رہتا، لیکن حسن ہمیشہ یہ سوچتا کہ وہ اپنے مال سے زیادہ منافع کیسے کمائے۔ وہ لوگوں کو مہنگے داموں چیزیں بیچتا، ملاوٹ کرتا اور اکثر جھوٹ بول کر بے وقوف بناتا۔ ایک دن حسن کے پاس ایک بوڑھا گاہک آیا جو ایک قیمتی قالین خریدنا چاہتا تھا۔ بوڑھے نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اکٹھی کی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ایک عمدہ قالین خرید سکے۔ حسن نے بوڑھے کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور ایک عام سا قالین اسے کئی گنا زیادہ قیمت میں بیچ دیا۔ بوڑھا بیچارہ خوشی خوشی چلا گیا، مگر حسن نے دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر ہنسی کی۔ یہی نہیں، حسن ہر موقع پر زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتا۔ اگر کوئی مسافر کسی نایاب چیز کی تلاش میں آتا تو وہ اسے کئی گنا زیادہ داموں میں بیچتا۔ اگر کوئی غریب مزدور کوئی سستی چیز مانگتا تو حسن اسے جھڑک کر دکان سے نکال دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور حسن کی دولت بڑھتی گئی، لیکن ساتھ ہی اس کی بدنامی بھی ہونے لگی۔ شہر میں اس کے دھوکے باز ہونے کی کہانیاں مشہور ہونے لگیں، مگر حسن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اپنی دولت دیکھ کر خوش ہوتا۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی آیا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کسی بڑے ملک کا باشندہ ہے۔ اجنبی سیدھا حسن کی دکان پر آیا اور ایک انتہائی قیمتی ہیرا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی چالاکی کا استعمال کرے اور ایک معمولی پتھر کو ہیرا کہہ کر بیچ دے۔ حسن نے اپنے ذخیرے سے ایک عام سا چمکدار پتھر نکالا اور اسے بیش قیمت ہیرا کہہ کر اجنبی کے سامنے رکھ دیا۔ اجنبی نے بغور پتھر کا جائزہ لیا اور بغیر کوئی سوال کیے بھاری رقم دے کر خرید لیا۔ حسن بے حد خوش ہوا کہ اس نے ایک عام پتھر کو قیمتی ہیرا کہہ کر بیچ دیا اور خوب دولت کمائی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اجنبی دراصل ایک جادوگر تھا جو لوگوں کی نیت کو پرکھنے کے لیے سفر کرتا تھا۔ چند دن بعد حسن کی دکان میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ پہلے تو اس کی دکان کی تمام قیمتی چیزیں غائب ہونے لگیں، پھر اس کا سونا مٹی میں بدلنے لگا۔ حسن گھبرا گیا، مگر سب سے بڑا دھچکا اسے تب لگا جب اس کی پوری دکان ایک رات میں تبدیل ہو گئی۔ حسن نے پریشان ہو کر شہر کے عالموں سے مدد مانگی، مگر سب نے کہا کہ یہ اس کے دھوکہ دہی اور لالچ کا نتیجہ ہے۔ آخرکار حسن فقیر ہو گیا اور بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنی کہانی سناتا تاکہ وہ لالچ سے بچ سکے۔ نتیجہ: لالچ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو دوسروں کے حق مارتا ہے، قدرت اسے اس کا انجام ضرور دکھاتی ہے۔